بچپنے کا خیال نہیں آیا، جن یزیدیوں کو علی اکبر کی جوانی پہ رحم نہیں آیا، جن یزیدیوں نے آل اطہار کے جوانوں پر تلواریں چلائی ہیں، وہ ہمارا خیال کب کریں گے؟ اگر کسی یزیدی نے ہماری طرف ہاتھ بڑھایا تو کون اسے روکے گا؟ یہ ایسا سوال ہے جسے سن کے پتھروں کے سینے پھٹ جاتے۔ کون ہے جسے اپنی عزت پیاری نہ ہو؟ کون ہے جسے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی عزت پیاری نہ ہو؟ کون ہے جس کا دل یہ چاہتا ہو کہ ایک جنگل میں اپنی عورتوں کو تنہا چھوڑ کے چلا جائے، اور ایسے وقت چھوڑے جب دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہو، اور دشمن بھی انسان کہلانے کے حقدار نہ ہو، درندہ صفت دشمن ہو؟ ان دشمنوں کے نرغے میں کس کا جی چاہتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو چھوڑ کے چلا جائے؟ بیویوں نے سوال کیا، آقا حسین اگر یزیدیوں کے ہاتھ اٹھے تو کون روکے گا؟ میرے امام کا توکل دیکھیں، میرے امام کے توکل کی معراج دیکھیں۔ فرمایا بیویوں غم نہ کرو، میں تمہیں اس رب کے سپرد کر کے جا رہا ہوں جس کے سپرد حضرت ابراہیم بی بی ہاجرہ کو کر کے گئے تھے۔ وہ بھی تو حضرت ہاجرہ کو اکیلا چھوڑ گئے مکے کی سرزمین پر۔ جس رب نے حضرت ہاجرہ کی عزت کی حفاظت کی ہے وہ تمہاری عزتوں کی بھی حفاظت کرے گا۔ امام عالی مقام کے توکل کی معراج، فرمایا میرا رب تمہاری عزتوں کی حفاظت کرے گا۔ اور پھر امام عالی مقام نے فرمایا بہن زینب، میرے قافلے میں تم سب سے زیادہ عمر رسیدہ ہو، 55 برس عمر تھی حضرت سیدہ زینب کی۔ امام نے فرمایا بہن زینب اب میرے قافلے کی تم سالار ہو، دیکھنا جب میری لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے ہوں کوئی بی بی بال نہ کھولے، بین نہ کرے، سینہ کوبی نہ کرے۔ جب تمہیں یہ منظر دکھائی دے کہ میرے جسم پہ لاش پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، اس وقت قرآن پڑھنا، اس وقت صبر کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرنا۔ میں سوچتا ہوں اتنی مصیبتوں میں بھی امام کو خیال کس چیز کا ہے؟ نانا کی شریعت کا لحاظ ہے، رسول اللہ کی شریعت کا خیال ہے۔ فرمایا تمہارے گھر سے تو لوگ تہذیب سیکھیں گے، تم دنیا کو تہذیب سکھانے والے ہو، تم صبر کر کے دنیا کو دکھانا کہ صابروں کا شیوا کیا ہے۔ پھر امام نے فرمایا بہنیں تو بڑی پیدا ہوں گی پر زینب جیسی بہن کسی بھائی کو نہیں ملے گی جس نے مدینے سے کربلا تک اپنے بھائی کا ساتھ دیا ہے، اور اپنے اون و محمد جیسے پھول اپنے بھائی کے مشن پہ قربان کر دیے۔ امام نے فرمایا بہن مجھے فخر ہے کہ استقامت کا کوہ گراں شیر دل بہن اللہ نے مجھے عطا کی ہے جس نے ہر مشکل وقت میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ اور حضرت سیدہ زینب کے حوالے سے امام زین العابدین بیان کرتے ہیں میں نے اپنی پھوپھو زینب کو دیکھا ہے، مکے میں بھی دیکھا، زرود میں بھی دیکھا، بیضا میں بھی دیکھا، کربلا میں بھی دیکھا، دمشق میں بھی دیکھا، کوفے میں بھی دیکھا، میں نے سارے سفر میں اپنی پھوپھو کو دیکھا ہے۔ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں پر میری پھوپھو کی ایک تہجد بھی قضا نہیں ہوئی۔ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں پر میری پھوپھو زینب تہجد بھی ادا کرتی رہی ہے۔ وہ ایسی صابرہ، شاکرہ، عابدہ حضرت سیدہ زینب۔ امام نے فرمایا مجھے فخر ہے تمہارے جیسی بہن مجھے ملی ہے۔ بہن کے سپرد اپنی امانتیں کر کے امام نے کہا الوداع، لو زینب الوداع۔ یوں امام دست شفقت رکھ رہے ہیں، ام رباب الوداع، شہربانو الوداع، زوجہ مسلم بن اوسجہ الوداع، زوجہ مسلم بن عقیل الوداع، الوداع الوداع کہتے ہوئے امام خیموں سے نکلنے لگے کہ سیدہ زینب دہائی دیتی ہیں آقا حسین ذرا چند لمحے ٹھہر جائیں، روئے ارض پہ نبی کا ایک ہی نواسا ہے، اس وقت روئے ارض پہ نبی کا کوئی دوسرا نواسا نہیں، اور وہ زیارت بھی ہم سے چھن رہی ہے، وہ دیدار بھی ہم سے دور ہو رہا ہے، ذرا ٹھہر جائیں جی بھر کے آخری دیدار تو کر لے دیں۔ امام عالی مقام رک گئے، بیویوں کی طرف دیکھا، اور میں سوچتا ہوں بیویوں نے کیسے امام کو الوداع کیا ہوگا۔ بیویاں دیکھتی ہوں گی تو بظاہر اب امام کے بعد تو کوئی آسرا سہارا ظاہری نظر نہیں آتا، امام کا ایک سہارا تھا وہ بھی جا رہا ہے۔ اور سیدہ زینب عرض کرتی ہیں کہ ہمیں جی بھر کے آخری بار نواسہ رسول کا دیدار تو کر لینے دو۔
اب روئے ارض پہ دوسرا کوئی نواسا بھی نہیں ہے۔ میرے امام نکلنے لگے، بیویوں کے رونے کی آواز کانوں میں آ رہی ہے کہ سیدہ سکینہ نے روکا، عرض کیا ابا جان میری نگاہیں باپ کا پیار تلاش کریں گی تو مجھے باپ کا پیار کہاں سے ملے گا؟ دوسروں کو ٹالنا، اپنے گھر سے خالی موڑنا آسان ہوتا ہے، پر بیٹی آ جائے نا باپ کے گھر تو بیٹی کو خالی موڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ذرا میرے امام کے امتحان دیکھیں، آزمائشیں دیکھیں۔ بیٹی پوچھ رہی ہے ابا جان مجھے باپ کا پیار کہاں سے ملے گا؟ واہ بے نیاز ربا تو نے کیسے کیسے امتحان لیے۔ میرے امام نے سیدہ سکینہ کو اٹھایا، منہ چوما، جناب زینب کی گود میں دیا اور فرمایا زینب جب میری لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے ہوں سکینہ کو خیمے سے نہ نکلنے دینا، سکینہ کو صبر کی تلقین کرنا، اور فرمایا زین العابدین جب سکینہ روئے تو تو باپ بن کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا۔ یہ صبر کی وصیت کر کے امام خیمے سے نکلے۔ دین کا طالب علم دین پڑھنے جائے تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ جو دین پڑھنے جائے اس کے پیروں کے نیچے تو پر بچھائے جاتے ہیں۔ جو دین بچانے جا رہا تھا، جو دین بچانے نکلا تھا، اس کے قدموں کی شان کیا ہوگی اور کیسے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا رہے ہوں گے۔ اگر امام دین بچانے کے لیے نہ نکلتے تو آج نہ مسجدیں آباد ہوتی، نہ ممبروں پہ یہ تسبیح و تحلیل اور حمدیہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خطبے پڑھے جاتے۔ امام علی مقام نے دین کو ایک بقا عطا کی، دین بچانے کے لیے نکلے، دشت کربلا میں تشریف لائے، سواری پہ سوار ہوئے یزیدیوں کے سامنے تشریف لائے۔ یہ کون آ رہا ہے؟ کون آ رہا ہے؟ مرحبا گلشن نبوت کا پھول آتا ہے، مرحبا دین شہادت کا رسول آتا ہے۔ امام علی مقام دشت کربلا میں تشریف لائے، آخری اتمام حجت کے لیے خطبہ پڑھا، فرمایا اب بھی وقت ہے میرے خون سے ہاتھ نہ رنگو، اپنے آپ کو دوزخی ہونے سے بچا لو، پہچانو میں کون ہوں۔ میرے لیے حضور نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے لیے فرمایا ہمارے آنا تھا یا فی الدنیا والآخرہ، میرے لیے نبی کی حدیثیں ہیں حسین و منی وانا من الحسین۔ شمر پر یزیدیوں پر کچھ اثر نہیں ہو رہا، وہ کہتے ہیں ان حدیثوں سے ہمیں انکار نہیں، ہم مانتے ہیں تمہارے حق میں یہ حدیثیں ہیں، پر ہمارا مطالبہ یہ ہے یا یزید کی بیعت کر لو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے امام نے ایک جملہ بولا جو حقیقت پر مبنی تھا، فرمایا میرے قتل کے بعد قیامت تک کوئی ایسا قتل نہیں ہوگا جس پر میرے قتل سے زیادہ اللہ ناراض ہو، یعنی میرا قتل کیا جانا اللہ کی ناراضگی کو دعوت دینا ہے، اور میرے قتل کے بعد پھر کوئی اور ایسا قتل نہیں ہوگا جس پر میرے قتل سے زیادہ اللہ ناراض ہو۔ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ کوئی نواسہ رسول کی شان والا، ان کی عظمت والا، ان کا ثانی تو قیامت تک کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس طرح جام شہادت نوش کرے۔ اس لیے امام علی مقام نے فرمایا میرے قتل کے بعد قیامت تک کوئی ایسا قتل نہیں ہوگا جو میرے قتل سے زیادہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ تم پہچانو کہ میرا قتل اللہ کی کتنی بڑی ناراضگی کو دعوت دینا ہے، تم میرے اوپر تلوار نہ چلاؤ۔ امام ان کے بھلے کی بات کر رہے ہیں، بچنے کے لیے نہیں کر رہے، ان کے بھلے کی بات کر رہے ہیں اور اتمام حجت کے لیے بات کہہ رہے ہیں۔ لیکن ان بدبختوں کو امام کے واعظ کی، امام کی خیر خواہی کی سمجھ نہیں آ رہی۔ شمر نے بدر بن سہیل کو امام کے مقابلے میں نکالا اور بدر بن سہیل نے رجس پڑھا، کہنے لگا میں 1000 کے لیے کافی ہوں، اکیلا شخص میرے آگے کیا ٹھہرے گا، میں تو 1000 سے تنہا لڑ سکتا ہوں۔ امام نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام بدر بن سہیل ہے۔ امام نے فرمایا وار کر، تجھے پتا چل جائے گا کہ تو 1000 سے لڑ سکتا ہے یا تنہا حسین سے بھی نہیں لڑ سکتا۔ بدر بن سہیل غرور و تمکنت کا پیکر، گھمنڈ اور غرور کا پیکر، آگے بڑھ کے امام پہ وار کرتا ہے۔ پہل اس نے کی، میرے امام نے ڈھال پہ وار روکا،
تلوار ذوالفقار کو فضا میں بلند کیا اور جب بدر کے سر پہ وار کیا تو فرمایا بدر ہوشیار ہو جا، میں فاتح خیبر کا بیٹا ہوں، بدر ہوشیار ہو جا، میں شیر خدا کا بیٹا ہوں۔ ایک وار کیا ہے، بدر کا جسم 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے۔ صبح سے لاشیں اٹھا کے تھکے ہوئے ہیں، پر وار کی کاٹ میں کوئی فرق۔ اسی لیے تو یورپ کا ایک سکالر آرتھر لکھتا ہے، کہتا ہے ہزاروں رستم اکیلے حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رستم بہادری کا نمونہ سمجھا جاتا ہے، سیمپل سمجھا جاتا ہے، پر آرتھر لکھتا ہے، کہتا ہے رستم لڑتا ہے تو حالت امن میں لڑتا ہے، اپنے وطن میں لڑتا ہے، اعزا و اقارب کو مطمئن چھوڑ کے لڑ رہا ہے، پر آقا حسین لڑتے ہیں تو دشت غربت میں لڑ رہے ہیں، دکھوں کے ساتھ لڑتے ہوئے دشمنوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ ادھر دکھ ہیں جو دلوں کو گھائل کیے ہوئے ہیں، ادھر غم ہیں جو دلوں کو گھائل کیے ہوئے ہیں، ادھر پردے دار بیویوں کے پردے کا خیال اور لحاظ ہے، اور ادھر دشمنوں کی تلواریں ہیں۔ ہزاروں رستم اکیلے حسین کی بہادری کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شمر چلایا، کہنے لگا آگے بڑھ کے وار نہ کرو، پیچھے ہٹ جاؤ، اور پیچھے ہٹ کے تیروں کی بارش کرو۔ اب کلیجہ منہ کو آتا ہے اس منظر کو بیان کرتے ہوئے۔ دشمن پیچھے ہٹا، اب تلواروں کے وار نہیں، نیزے کے وار نہیں، بلکہ تیروں کی بارش کی جا رہی ہے، اور امام جدھر سواری موڑتے ہیں سامنے سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ امام خود وار نہیں کر سکتے کہ دشمن دور ہے، اور بس تیر امام کی طرف آ رہے ہیں، جدھر آپ سواری موڑتے ہیں سامنے سے تیر آ رہے ہیں۔ مجبوراً سواری کو روک دیا، لگام ڈھیلی چھوڑ دی، اور ہاتھ سواری کی پشت پہ رکھ دیے۔ اب چاروں طرف سے تیروں کا نشانہ وجود نواسہ رسول بنا ہوا ہے۔ امام کے وجود پہ چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، اور امام درمیان میں بیٹھے ہیں۔ دشمن ہٹ کے تیر چلا رہا ہے، اور امام خود سواری دوڑا نہیں سکتے کہ جدھر سواری موڑتے ہیں سامنے سے تیروں کی بارش ہے۔ امام عالی مقام نے سواری کو روک لیا ہے، اور جسم تیروں سے چھیدا گیا ہے، پورا جسم زخمی ہو گیا ہے۔ بعض نے کہا 86 زخم آئے، بعض نے کہا 113 زخم آئے۔ میں کہتا ہوں جتنے بھی زخم آئے، ایک بات ثابت ہے کہ پورا جسم زخموں سے بھرا گیا تھا۔ آخری تیر ماتھے پہ لگا، تیر ماتھے کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ امام نے بائیں ہاتھ سے تیر کھینچ کے نکالا، چہرہ خون سے شرابور ہو گیا۔ عرض کیا اللہم اشہد ہؤلاء القوم، پروردگار دیکھ تیرے نبی کے نواسے کے ساتھ اس قوم نے کتنے ظلم کیے ہیں، دیکھ تیرے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ قوم کتنے ظلم کر رہی ہے۔ جب امام ماتھے سے تیر کھینچ کے نکال رہے تھے، جسم بھرا ہوا ہے تیروں کے زخموں کے ساتھ، دشمن سمجھ گیا کہ اب یہ تلوار نہیں چلا سکتے، جسم نڈھال ہو چکا ہے۔ دشمن قریب آ گیا، اب وہ لوگ نیزوں کے وار کر رہے ہیں۔ ایک بدبخت آگے بڑھا، اور امام کے سینے پر جہاں سے پسلیاں شروع ہوتی ہیں نیزہ کھبویا، امام کو سواری سے اچھالا اور سواری سے زمین پہ لا رہا ہے۔ میرے آقا جب سواری سے زمین پہ آ رہے ہیں تو زبان پہ ایک دعا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ پروردگار صبح سے اب تک میں لاشوں کو اٹھاتا رہا، اب میرے اوپر آثار شہادت ظاہر ہو چکے ہیں، میرا یہ عمل اگر تیری بارگاہ میں قبول ہے تو ایک ہی دعا کرتا ہوں، میرے نانا کی گناہگار امت کو بخشش عطا فرما۔ سواری سے گرتے ہوئے بھی میری اور آپ کی بخشش کے لیے دعا کی۔ ان دعاؤں کا سائبان ہے کہ آج ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہم کب سے غارت ہو چکے ہوتے، کب سے عذاب الہی کا شکار ہو چکے ہوتے، پر ان دعاؤں کا سائبان ہے جس نے ہمیں عذاب سے بچایا ہوا ہے۔ امام سواری سے زمین پہ آئے، لیٹے نہیں بلکہ بیٹھ گئے ہیں، اور اس طرح بیٹھے ہیں جیسے بزرگ مراقبے میں بیٹھتے ہیں۔ سر جھکایا ہے، جسم سے خون نچڑ رہا ہے، آنکھیں بند ہیں۔ الشہادۃ ہی المشاہدہ، شہادت کا ایک معنی ہے مشاہدہ۔ جوں جوں آثار شہادت ظاہر ہو رہے تھے، آثار زیارت ظاہر ہو رہے تھے۔
اب امام اس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، انوارات الہیہ کا نزول ہو رہا ہے، امام اس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں کہ شہادت کے آثار شروع ہو چکے ہیں، سر جھکایا ہے، مراقبے میں ہیں۔ شیس بن ربیع آیا، چلایا، سنان بن انس آیا، چند کوفی امام کی طرف دوڑتے ہوئے آئے ہیں سر انور و تھر کاٹنے کے لیے۔ امام نے چہرہ اٹھایا، آنکھیں کھولیں اور شیس بن ربیع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا۔ شیس بن ربیع کانپنے لگا، خنجر پھینکا اور دوڑا۔ سنان بن انس نے پوچھا تو حسین کا سر کاٹنے بڑا تھا، خنجر پھینک کے کیوں دوڑا ہے؟ شیس بن ربیع نے کہا رب ذوالجلال کی قسم ہے، جب حسین نے آنکھیں کھولی مجھے حسین کی آنکھوں میں مصطفیٰ کا چہرہ نظر آیا ہے۔ یہ حسین نہیں بیٹھے، یہ تو مصطفیٰ بیٹھے ہیں، یہ تو مظہر جمال مصطفیٰ بن کے بیٹھے ہیں۔ حسین مندی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ کا مصداق اتم بن کے بیٹھے ہیں۔ یہی بات شاہ عبدالعزیز نے لکھی سر و شہادتین کے اندر کہ شہادت حسین اصل میں شہادت مصطفیٰ ہے، اور اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ آقا حسین آنکھیں کھولتے ہیں تو آنکھوں میں چہرہ مصطفیٰ نظر آ رہا ہے۔ امام بخاری نے ایک تاریخ لکھی ہے، اس میں امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ جب امام سواری سے زمین پہ آئے تو لیٹے نہیں، بیٹھ گئے ہیں۔ ایک کوفی آیا ہے، تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، وہ چلاتا ہے، امام کا سر کاٹنے کے لیے بڑھتا ہے۔ میرے امام نے سر اٹھایا، آنکھیں کھولی اور فرمایا میرے خون سے ہاتھ نہ رنگ، اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لے، تو جنتی ہو جائے گا۔ وہ کوفی کہنے لگا امام ہم نے آپ کو اس حالت تک پہنچایا ہے، کیا آپ کو اب بھی ہمارے لیے جنت کی فکر ہے؟ کیا آپ اب بھی ہمیں دوزخ سے بچانا چاہتے ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں میں اب بھی چاہتا ہوں کہ تو دوزخ سے بچ جائے۔ اس کوفی نے تلوار پھینک دی، دونوں ہاتھ اٹھائے اور یزیدیوں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوا، کہنے لگا یزیدیوں پہچانو حسین کون ہے؟ حسین تو تمہارا خیر خواہ ہے کہ اس حال میں پہنچ کے بھی تمہارے لیے جنت کی خواہش رکھتے ہیں کہ تم توبہ کر لو، خون سے ہاتھ نہ رنگو۔ میں نے توبہ کر لی ہے، میں نے تلوار پھینک دی ہے، میں تو حسین پہ تلوار نہیں چلاؤں گا۔ شمر چلایا، کہنے لگا یہ جو حسین کا نمائندہ بن کے بول رہا ہے پہلے اس کا سر قلم کرو، پھر اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ امام بخاری لکھتے ہیں وہ جنتی تھا پر دوزخیوں میں کھڑا تھا، آخری لمحے میرے امام نے ایک جملہ بول کے اس کے دل کی دنیا بدل دی ہے، اسے دوزخیوں سے نکال کے جنتیوں میں پہنچا دیا۔ دعا کریں کہ اخیر اچھی ہو، اس شخص کی اخیر اچھی ہوئی کہ اسے امام عالی مقام کے غلاموں میں شہادت نصیب ہو گئی۔ پھر امام عالی مقام سید الشہداء آپ کی شہادت کا مرحلہ اپنے اندر جہاں کرامات کا بیان رکھتا ہے، فضائل کا بیان رکھتا ہے، وہاں اپنے اندر دکھ اور الم کے بھی بڑے باب رکھتا ہے۔ محققین نے لکھا کہ امام ظہر کی نماز خیموں میں پڑھ کے آئے تھے، آخری وقت جو سجدہ کیا وہ شکرانے کا سجدہ تھا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے استقامت عطا کی۔ اور بعض نے کہا کہ جس سجدے میں سر کٹا ہے وہ نماز کا ہی سجدہ تھا۔ بعض محققین نے کہا امام ظہر کی نماز پڑھ کے آئے تھے، یہ سجدہ شکرانے کا سجدہ تھا کہ سجدے میں انتہائی قرب حاصل ہوتے ہیں۔ اور حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس کی موت وصال جس حال میں ہوتا ہے قیامت کے دن اسی حال میں اٹھے گا۔ ایک صحابی اونٹنی سے گرے تھے، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے، حضور نے فرمایا قیامت کے دن یہ اسی طرح اٹھے گا کہ لبیک اللہم لبیک پڑھ رہا ہوگا۔ تو امام عالی مقام نے پسند کیا کہ میرا سر سجدے میں کٹے، اس لیے سر سجدے میں رکھا اور شمر پشت پہ چڑھ بیٹھا، گردن کی رگوں پہ خنجر رکھ کے خنجر چلانے لگا۔ گردن کی رگیں کٹ رہی ہیں، خون کا فوارہ چل رہا ہے، اور ادھر پردے دار بیویاں خیمے کی اوٹ سے دیکھ رہی ہیں
کہ آقا حسین کا سر کٹ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں جو خنجر امام کی گردن پہ چل رہا تھا وہ سیدہ سکینہ کے دل مبارک پہ چل رہا تھا، جو خنجر امام کی گردن پہ چل رہا تھا وہ سیدہ زینب کے دل اطہر و اقدس پہ چل رہا تھا۔ کوئی ان بیویوں کے دل سے پوچھے کہ تم نے حالت سفر میں یہ دکھ کیسے برداشت کیا ہے، یہ سانحہ تم نے کیسے دیکھا ہے؟ بیویاں خیمے کی اوٹ سے یہ منظر دیکھ رہی ہیں، امام عالی مقام کا سر اقدس و انور کٹ رہا ہے۔ اور میں کہتا ہوں صرف بیویاں ہی نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ حقیقت یہ ہے مدینہ منورہ سے امام الانبیاء بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں، سیدہ خاتون جنت بھی تشریف لائی ہیں، اپنے بیٹے کی شہادت کا منظر دیکھ رہی ہیں۔ کائنات دم بخود ہے، کائنات دم بخود ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب لکھا ہے، آخری سجدے میں آیا جب وہ اخلاص مآب، آخری سجدے میں آیا جب وہ اخلاص مآب، بڑھ کے جبریل نے تھامی میرے آقا کی رکاب، اٹھ گئے بندہ و مولا کے مابین حجاب، لڑ گئی حسن حقیقی سے نگاہ بیتاب، مصطفیٰ جھوم اٹھے پیکے قضا جھوم اٹھا، اپنے بندے کی شجاعت پہ خدا جھوم اٹھا۔ یہ کنایا ہے اللہ کی خوشی سے، اپنے بندے کی شجاعت پہ خدا خوش ہو گیا ہے کہ میرا بندہ کس انداز میں جام شہادت نوش کر رہا ہے، سر سجدے میں ہے، کائنات دم بخود ہے، اور امام کا یہ سجدہ مرکز نگاہ کائنات بن گیا ہے۔ گنبد خضرا کے مکین دیکھ رہے ہیں، سیدہ خاتون جنت دیکھ رہی ہیں، مولا علی مشکل کشا شیر خدا دیکھ رہے ہیں، خیمے کی اوٹ سے بیویاں دیکھ رہی ہیں، ساتوں فلک کے فرشتے دیکھ رہے ہیں، اور میرا رب حسین کے سجدے کو دیکھ کے فرشتوں سے فرما رہا ہوگا، فرشتوں جب میں انسان کو بنا رہا تھا تم کہتے تھے مولا ہم سجدے کرنے والے ہیں، ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں، انسان کو کیوں بنا رہا ہے؟ اے ساتوں آسمانوں کے فرشتوں، کوئی ایک ایسا سجدہ تو لاؤ جیسا سجدہ حسین کر رہا ہے۔ فرشتے کوئی فرشتہ ایسا سجدہ پیش کر سکتا ہے کہ بیویوں کو روتا چھوڑ کے آیا ہو، 72 لاشیں اٹھا کے آیا ہو؟ اللہ تعالیٰ جب حضرت انسان کو بنا رہے تھے، جناب آدم علیہ السلام کا وجود بنا رہے تھے، فرشتوں نے عرض کیا مولا نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم۔ اللہ کے اس کہنے میں راز کیا تھا؟ فرشتوں کی نظر نمرود پہ تھی، اللہ کی نظر جناب ابراہیم پہ تھی، فرشتوں کی نظر فرعون پہ تھی، اللہ کی نظر جناب موسیٰ علیہ السلام پہ تھی، فرشتوں کی نظر ابو جہل پہ تھی، اللہ کی نظر محمد الرسول اللہ پہ تھی، فرشتوں کی نظر یزید پہ تھی، اللہ کی نظر حسین ابن علی پہ تھی۔ فرشتوں تم دیکھ رہے ہو کہ یہ آب و گل سے بننے والا فساد کرے گا، اور میں دیکھ رہا ہوں حسین سر سجدے میں کٹائے گا، جیسا سجدہ وہ کرے گا ایسا تم نہیں کر سکتے۔ آج کائنات میں میرے آقا امام عالی مقام کا سجدہ مرکز نگاہ کائنات بنا ہوا ہے، ادھر سر کٹتا ہے اور ادھر حریم کبریا سے صدا آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی